پیارے محترم دوستو، ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر فیضان غوث اعظم سبسکرائب۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس بشیرا ونذیرا وعلی آلہ واصحابہ کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ ندارم جست مل جائے ندانم جست مابائے توئی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ غوث اعظم بمن بے سروں ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے دل لگا کے بولو سبحان اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا آئیے ہم اور آپ مل کر حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم و فخر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پورا مجمع دل کی عطا گہرائی کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں اور بابا سے بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مائک والوں سے گزارش ہے ماشاءاللہ آپ کا مائک بہت اچھا بول رہا ہے اب چونکہ ایکو کی ضرورت نہیں ہے اس کا ایکو بند کر دیں اور آواز کھول دیں آواز کھول دیں ایکو اس کا بالکل بند کر دیں جی حضرات آپ سرکار علیہ السلام کی مکمل زندگی پڑھ کے دیکھیں پوری سرکار کی زندگی ہمارے آپ کے لیے پریکٹیکل ہے نمونہ عمل ہے اسوہ حسنہ ہے نبی کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے آپ کے لیے درس سے خالی ہو پوری زندگی آپ پڑھ کے دیکھیں سرکار علیہ السلام کی عمر شریف ظاہری عمر شریف پیغمبر کی 63 برس اور اعلان نبوت کے بعد کی زندگی میرے آپ کے رسول کی 23 سال 40 سال یوں ہی سرکار کے گزر گئے بغیر اعلان نبوت کے کوئی اعلان نبوت نہیں مکہ والوں کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ یہ رسول ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں یہ پیغمبر اسلام علیہ السلام پورے 40 سال مگر آپ سرکار کی ادائیں دیکھیں سرکار کی امانت داری دیکھیں آپ مکہ شریف سے لے کے اور مدینہ منورہ تک کی مکمل زندگی سرکار کی آپ پڑھیں تو اخلاق بھی ملے گا کردار بھی ملے گا
حسن سلوک بھی ملے گا، تدبر حسن بھی ملے گا، اور پوری دنیا انسانیت کی انسانیت کا نچوڑ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ملے۔ اب آپ دیکھیں سرکار مکہ شریف میں پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد دنیا سے انتقال کر گئے۔ عمر شریف تقریباً 4 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ بھی دنیا سے چلی گئیں۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام تقریباً 8 سال کے ہوئے تو دادا دان عبد المطلب بھی دنیا سے چل بسے۔ ایسے وقت میں، ایسے ماحول میں، جبکہ کوئی بھی تربیت کرنے والا نہ ہو، جبکہ کوئی بھی سہارا دینے والا نہ ہو، تو عموماً کوئی عام اگر انسان ہوتا تو بگڑ جاتا۔ توجہ رکھے تھوڑا میری طرف آ، بگڑ جاتا کوئی عام انسان ہوتا تو، مگر عام نہیں ہے یہ تو آمینہ کے لال ہے، سبحان اللہ۔ محبوب کے حسن و جمال کو آپ دیکھیں اور نبی کی 63 سال کی زندگی کا مکمل مطالعہ آپ کریں، اللہ اللہ، تو آپ دیکھیں 8 سال کی عمر شریف ہوئی، دادا دنیا سے چل بسے۔ اب ابو طالب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے یہاں رہ کر پرورش پاتے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ کی عمر شریف تقریباً 24 سال اور کچھ مہینے کی جب ہوتی ہے تو حضرات گرامی ایک دن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو سرکار کی سب سے پہلی بیوی ہیں، بہت چہیتی بیوی ہیں، حضرات گرامی آپ نے اپنے میسرہ کو بلایا۔ اب میسرہ چونکہ سیدہ خدیجہ کا غلام ہے، اور غلام کو بلا کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے میسرہ کو کچھ باتیں سیدہ خدیجہ نے سکھائی۔ عمر 40 سال کی نہیں ہے، عمر ہے پیغمبر اسلام کی 24 سال کچھ مہینہ، اللہ اللہ۔ اور ایک قافلہ جانے والا ہے ملک شام کی طرف۔ حضرات گرامی، یوں تو خدیجۃ الکبریٰ نے سرکار کی ادائیں دیکھی تو سرکار پہ فدا ہو چکی تھی، سرکار کو دل دے چکی تھی، مگر اور زیادہ آزمانا چاہتی تھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ اس لیے میسرہ کو بلا کر کہا، دیکھو محمد ابن عبداللہ تمہارے ساتھ جا رہے ہیں، اور وہ بچپن سے یتیم ہیں، انہوں نے بڑی غربت کی زندگی گزاری ہے، مگر ہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب تک کی زندگی ان کی نہایت ہی خوبصورت زندگی گزری ہے۔ اب تک میں نے انہیں جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، اب تک میں نے کسی کی برائی کرتے نہیں دیکھا، اب تک میں نے کسی کو گالی گلوچ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اے میسرہ، صبح کو قافلہ جانے والا ہے، اتنا سامان تجارت تمہیں دیتی ہوں، اتنا سامان تجارت محمد بن عبداللہ کو دیتی ہوں، تمہیں ساتھ راستے میں ساتھ رہنا ہے، محمد کا خیال رکھنا ہے، اور ان کے کلچر پہ نظر رکھنی ہے، ان کے اخلاق پہ نظر رکھنی ہے، ان کے اوصاف پہ نظر رکھنی ہے، ان کے احوال پہ نظر رکھنی ہے۔ حضرات گرامی، میسرہ غلام کو سیدہ خدیجہ نے کچھ سامان تجارت دے دیا، اور کچھ سامان تجارت پیغمبر اسلام علیہ السلام کو دے دیا۔ اب ملک شام کے لیے صبح کے وقت میں قافلہ روانہ ہوا۔ اب سفر کر رہے ہیں سرکار، اب سفر کر رہے ہیں قافلے والے۔ جیسے ہی ملک عرب سے یہ قافلہ ملک شام کی طرف بڑھا، پہنچ گیا یہ قافلہ ملک شام میں۔ اب سب لوگ تجارت کر رہے ہیں، اس لیے کہ تجارت ہی کی غرض سے گئے تھے، اللہ اللہ، اپنا اپنا سامان فروخت کر رہے ہیں، سب نے اپنا سامان فروخت کرنا شروع کیا۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے بھی اپنا سامان فروخت کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے میرے نبی کا سامان فروخت ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن سیدہ خدیجہ اس انتظار میں ہے کہ کب آئے میسرہ، اور جب میسرہ آئے گا تو میں محمد کے احوال کے تعلق سے پوچھوں گی، محمد کے کردار کے تعلق سے پوچھوں گی، محمد کے اخلاق کے تعلق سے پوچھوں گی۔ سنی زندہ دل مسلمانوں، میں نے چونکہ پہلے ہی عرض کیا تھا کہ سرکار کی زندگی پوری نمونہ عمل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو تم سے نہ آتا ہو محمد کی زندگی سے سیکھ لو، اگر کھانا نہ آتا ہو پیغمبر کی زندگی سے سیکھ لو، اگر پینا نہ آتا ہو تو پیغمبر کی زندگی سے سیکھ لو، اگر سکر نہ آتا ہو تو پیغمبر کی زندگی سے سیکھ لو، اگر سونا نہ آتا ہو تو
سے سیکھ لو، آتا ہو زندگی سے سیکھ لو، آتا ہو زندگی سے سیکھ لو، رشتے داروں سے اگر تعلقات آتا ہو زندگی سے سیکھ لو، طریقہ اگر تم سے نہ آتا ہو تو مصطفیٰ جان رحمت سے سیکھ لو، اس لیے کہ میرا نبی پوری دنیا انسانیت کے لیے آئیڈیل بن کے آیا ہے. آئیڈیل یہ کوئی عام بشر نہیں ہے بلکہ یہ نبیوں کا تاجدار بن کے آیا ہے، یہ حبیب پروردگار بن کے آیا ہے. اس لیے پیغمبر اسلام علیہ السلام کی پوری 65 سال کی زندگی آئیڈیل بنی ہوئی ہے. مسلمانوں رشتے داروں کا محبت بھی ملے گی، تجارت کا طریقہ بھی ملے گا، اور ایسا نمونہ عمل میرے سرکار نے اپنی امت کو دیا ہے. خدا کی قسم کہ آج تک کسی نبی نے کسی رسول نے ایسا طریقہ نہیں دیا جیسا طریقہ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے دیا. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء سنت حضرت علامہ مفتی عبد القادر صاحب قبلہ نعرہ تکبیر. بہت اچھے حضرت ماشاءاللہ. حضرات اب آپ دیکھیں سیدہ خدیجہ ہے، انتظار میں ہے، روز صبح کو دیکھتی ہیں کب قافلہ آئے گا ملک شام سے واپس. اپنے گھر کے چوکھٹ کے قریب کھڑے ہو کے دیکھتی ہے ملک شام کے راستے کی طرف، کب آئے گا ملک شام سے قافلہ، کب آئے گا ملک شام سے قافلہ، کب آئے گا ملک شام سے قافلہ. اس لیے کہ دل تو میرے مصطفیٰ کو پہلے ہی دے دیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اب آ جاتا ہے ملک شام سے قافلہ واپس. اللہ اللہ جیسے ہی انٹری کرتا ہے مکہ شریف میں، انٹری کی اس قافلے نے تو میسرہ کو سیدہ خدیجہ نے بلا لیا، اور سیدہ خدیجہ نے میسرہ سے کہا، اس لیے کہ میسرہ سیدہ خدیجہ کا غلام ہے، غلام خاص ہے اور مشیر بھی ہے. اللہ اللہ. اب سیدہ خدیجہ نے کہا اے میسرہ ذرا بتاؤ ان کا حال کیسا ہے، ذرا بتاؤ ان کا کردار کیسا ہے، ذرا بتاؤ ان کا اخلاق کیسا ہے، ذرا بتاؤ ان کا طریقہ کیسا ہے، ذرا بتاؤ ان کا کلچر کیسا ہے، ذرا بتاؤ ان کا نیچر کیسا ہے. اللہ اللہ. اب سیدہ خدیجہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میسرہ، دل لگا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیں ہماری زندگی کہاں تک نبی سے وابستہ ہے. دیکھیں ہماری زندگی بہت اچھی حضرت ماشاءاللہ. اب پھر نبی کی زندگی آپ دیکھیں کیسی نبی کی زندگی ہے. میں بہت جلد موضوع اصلیہ کی طرف آنے کی کوشش کروں گا اس لیے کہ وقت بہت کم ہے اور آپ بہت کچھ سن چکے ہیں. اللہ اللہ. میسرہ کو بلایا سیدہ خدیجہ نے اور کہا میسرہ بتا ان کے حال بتا، ان کے احوال بتا، ان کا طریقہ بتا. اللہ اللہ. اب میسرہ دست بستہ ہو کے سیدہ خدیجہ کی بارگاہ میں کہتا ہے اے سیدہ خدیجہ مجھ سے کیا پوچھتی ہو؟ کہا حال بتا، ان کا طریقہ بتا، بتا کیسے چلتے ہیں. تو سیدہ خدیجہ کی بارگاہ میں دست بستہ ہو کے میسرہ نے کہا اے خدیجہ جیسے وہ چلتے ہیں ان کی طرح کوئی چلتا ہی نہیں، جیسے وہ کھاتے ہیں ان کی طرح کوئی کھاتا نہیں، جیسے وہ پیتے ہیں ان کی طرح کوئی پیتا ہی نہیں، جیسے وہ سوتے ہیں ان کی طرح کوئی سوتا نہیں، جیسے وہ جاگتے ہیں ان کی طرح کوئی جاگتا نہیں، جیسے وہ تجارت کرتے ہیں ان کی طرح کوئی تجارت کرتا نہیں. میسرہ سے خدیجہ نے پوچھا خدیجہ بات بتا، بات کیا ہے؟ کہ تو نے کوئی برائی ان کے اندر دیکھی، کہ تو نے کوئی نقص ان کے اندر دیکھا، کہ تو نے کوئی کمی ان کے اندر دیکھی، کہ کوئی تو نے برائی ان کے اندر دیکھی. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ان کا غلام میسرہ کہتا ہے اے سیدہ خدیجہ میں نے ان کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی. جب وہ چلتے ہیں تو نظریں جھکا کے چلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتے ہیں، اور جب وہ تجارت کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے پرسوں پرانے تعلقات ہو. کسی نئے آدمی سے ملتے ہیں، خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، اچھی ملاقات سے ملتے ہیں، حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں. کسی انجان آدمی سے بھی پہلی ملاقات ہوتی ہے محمد کی تو ایسا لگتا ہے جیسے برسوں پرانی دوستی ہو، برسوں پرانی رشتہ داری ہو. اللہ اللہ. یہ سیدہ خدیجہ انہوں نے تو سب سے پہلے اپنے سامان تجارت کو فروغ دیا تھا، اور جیسے وہ کھاتے تھے ان کی طرح میں نے دیکھا کوئی نہیں کھاتا. قافلے میں بہت سارے لوگ موجود ہیں، ان کی طرح کوئی نہیں کھاتا، ان کی طرح کوئی نہیں پیتا، ان کی
किसी को देखा ही नहीं। जब इस हदीस पर नजर यही तुझे यकने यक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना अफजल क़दरी साहब क़िबला। हजरात जरा देखें सरकार की जिंदगी। आज पूरी दुनिया कोशिश में लगी है, इस्लाम को मिटाओ, इस्लाम को मिटाओ, इस्लाम को मिटाओ, इस्लाम को मिटाओ। देख रहे हैं आप, चार जानिब से आवाज आ रही है, मशरिक से, मगरिब से, शिमाल से, जुनूब से, चार जानिब से आवाज। मस्जिद के मीनारे से माइक उतारो इनके, कुरान पाक से आयतों को निकालो इनके, पाबंदी लगा दो इनकी नमाजों पर, मदरसों पर, मस्जिदों पर। लोग पाबंदियां लगा रहे हैं, मगर जितनी पाबंदियां लग रही हैं कुरान की तालीम उतनी ही आम होती चली जा रही है। इस्लाम उतना ही बढ़ता चला जा रहा है, इस्लाम उतना ही तरक्की करता चला जा रहा है। जो कुरान और इस्लाम के दुश्मन है, उनके घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। ये हमारी सच्चाई है, ये हमारी हक्कानियत है, ये हमारी सदाकत है। लोग हमारी सदाकत और हक्कानियत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इस्लाम दिन ब दिन तरक्की करता चला जा रहा है। लोग कहते हैं इस्लाम को मिटा दो, लोग कहते हैं इनकी खानकाहों को गिरा दो, लोग कहते हैं मस्जिदों में ताले लगा दो, लोग कहते हैं मदारिस से इस्लामिया को बंद कर दो, इसलिए कि ये इस्लाम दहशतगर्द की शिक्षा देता है, आतंकवाद की शिक्षा देता है, की शिक्षा देता है। अल्लाह अल्लाह, अरे तुम कहां तक दबाओगे इस्लाम को, अगर तुम कहां तक दबाओगे इस्लाम को, कहां तक से नीचा करने की कोशिश करोगे। इसलिए कि पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी बुनियाद अपने अखलाक से रखी है। मुस्तफा ने लोग कहते हैं इस्लाम जबरो तशद्दुद से भर गया, मैं कहता हूं ओ तालिबान बेवकूफो, इस्लाम जबरो तशद्दुद से नहीं पैदा है, हजरात आप देखिए, सुभान अल्लाह, और नबी की जिंदगी का मुताला करें। मैसरा ने इतनी बातें जब सैयदा खदीजा को सुनाई कि ये सैयदा खदीजा, उनके जैसा मैंने किसी को नहीं देखा, उनके तरह कोई खाता नहीं, पीता नहीं, सोता नहीं, जागता नहीं, चलता नहीं, फिरता नहीं, उठता नहीं, तिजारत नहीं करता, उनके तरह कोई ताल्लुकात नहीं कायम करता। ये नबी की जिंदगी का एक छोटा सा अहम पहलू है। अब जरा इसी से हमें सबक ले लेना चाहिए। खाने के ताल्लुक से सब कुछ बयान कर दिया अलहाज अशफाक हुसैन साहब क़िबला ने, तो अब हमें यह भी जान लेना चाहिए कि हम अगर खड़े होके खाएं तब भी पेट भरेगा, चल फिर के खाएं तब भी पेट भरेगा। लेकिन क्या ही अच्छा होगा कि अगर उसी पेट को हम अगर सुन्नत के मुताबिक भर ले, सुन्नत के मुताबिक खा ले, बैठकर खा ले, सुन्नत के मुताबिक खा ले, छोटे छोटे लुकमों से खा ले। अल्लाह अल्लाह, तो मेरे इस्लामी भाइयों, हमारा पेट भी भर जाएगा, ढेरों सवाब भी मिल जाएगा। नबी कैसे मिलते थे? मैसरा का जुमला सुने, वो कहते हैं खदीजा, हम तो हैरत में पड़ जाते थे जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला किसी अनजान आदमी को तिजारत का सामान फरोख्त करते थे, हमें ऐसा लगता था जैसे बरसों पुरानी दोस्ती मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की है। अल्लाह अल्लाह, ये सरकार का कल्चर है, ये सरकार का अखलाक है। हजराते गिरामी, खंदा पेशानी से मेरे मुस्तफा एक आम आदमी से पेश आते थे। इससे यह भी पता चलता है कि अगर कोई कौम मुस्लिम में कोई भी हो, वो आपका भाई है, मोहब्बत से पेश आओ।
الفت سے پیش آؤ, عزت سے پیش آؤ, احترام سے اس کے پیش آؤ. لیکن آج تو حال بہت زیادہ نازک ہے, حال بہت زیادہ افسردہ ہے, حال بہت زیادہ خستہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمارا حال یہ ہے, اللہ نے اگر تھوڑی سی دولت دے دی تو پھر ہم اپنے دولت کے نشے میں چور ہیں, اپنے دولت کے نشے میں مغرور ہیں, اور پھر اپنے بھائی کو اپنے سے حقیر جان رہے ہیں, اپنے سے فقیر جان رہے ہیں. یاد رکھو پاکیزہ سرزمین پہ زندگی گزارنے والوں, نبی کی تعلیم نہیں ہے, یہ نبی کا سکھایا ہوا سبق نہیں ہے, یہ نبی کا دیا ہوا درس نہیں ہے. نبی کا دیا ہوا درس تو یہ درس ہے کہ جب تم